معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے آپ کو مانگا تھا۔ آپ نہایت بہادر، عقل مند اور معاملہ فہم انسان تھے۔ اسلام کے احکام کے بارے میں آپ بہت غیرت مند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی انتہائی دشمنی کے باوجود ان کے ایسے افراد کی ہدایت کی خصوصیت کے ساتھ آرزو رکھتے تھے جن میں حق شناسی، صداقت کے لیے قربانی اور قیادت کے غیر معمولی جوہر نظر آتے تھے۔ چاہے وہ اسلام کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچی ہو۔ پیارے دوستو، قریش کے دو آدمیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی قائدانہ اوصاف نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک انتہائی ضدی اور عیار شخص عمر بن حشام تھا جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا، اور دوسری شخصیت انتہائی بہادر اور جرار تھی۔ یہ 28 سالہ نوجوان عمر بن خطاب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، اسلام کو عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عطا فرما۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کرتے ہوئے سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر چھپ کر سننے لگے۔ قرآن مجید کی خوبصورتی نے ان کے دل کو موہ لیا۔ دل میں کہنے لگے، یہ تو واقعی شاعر ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر حیران ہوئے کہ میرے دل کی بات انہیں کیسے پتہ چل گئی۔ سوچنے لگے، یہ تو جادوگر ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی صداقت کا بیج اسی دن سے پڑ گیا تھا۔ اسلام لانے کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن قریش کے لوگ مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں ابو جہل نے نعوذ باللہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر بھڑکا دیا۔ قریش کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کا بیڑا عمر بن خطاب نے اٹھایا۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا ہوں جو ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ حضرت نعیم نے انہیں سمجھایا کہ ایسے ارادے سے باز رہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بعد میں تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ لیکن عمر اپنے ارادے پہ اڑے رہے۔ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر نعیم نے ان پر طنز کیا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر اپنے گھر کی طرف مڑ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر غصے سے دستک دی۔ اندر ان کی بہن اور بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ دروازے پر عمر ہیں تو حضرت خباب گھر میں کسی جگہ چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی گرجدار آواز میں پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، ہم دونوں تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، یعنی اسلام لا چکے ہو۔ ناظرین، جب کوئی اسلام لے آتا تو کفار قریش یہ کہتے کہ ہمارے دین سے یہ شخص نکل چکا ہے۔ چنانچہ ان کی نظر میں وہ بے دین ہو جاتا تھا۔
اور حضرت عمر کی یہاں یہی مراد تھی۔ ان کی یہ بات سن کر ان کے بہنوئی بولے، عمر بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ملے تو ہم کیا کریں؟ یہ سن کر عمر نے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے بیچ میں آ کر اپنے شوہر کا بچاؤ کرنا چاہا تو عمر نے انہیں بھی مارا۔ بہن روتے ہوئے بولی، اے خطاب کے بیٹے، تم جو جی چاہے کر لو، مگر میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر اور بہن کی حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بیٹھ گیا اور کہا، کیا پڑھتے تھے ذرا دکھاؤ تو۔ بہن نے پہلے انہیں غسل کرنے کا کہا۔ غسل کے بعد وحی کے اوراق سامنے رکھے گئے۔ عمر آیات پڑھتے گئے اور دل میں ایمان کی روشنی اترتی چلی گئی۔ آخر بےتاب ہو کر بولے، مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت خباب باہر نکل آئے اور خوشخبری دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کی ہدایت کی دعا مانگی تھی، لگتا ہے وہ آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ اسی وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے جو مسلمان دبے اور کفار قریش سے سہمے رہتے تھے، اب نڈر ہو گئے اور ان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ معزز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر ان کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوئے اور ان کی خلافت کی مدت تقریباً 10 سال 6 ماہ بنتی ہے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو لوگوں کو بڑا خوف تھا کہ اپنی سخت طبیعت کے باعث کہیں عوام پر سختی نہ کرتے رہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ شہروں اور ملکوں کے کئی ایک انتظامات کیے جو اس سے پہلے تو کسی نے نہ کیے تھے، لیکن آج تک وہ انتظامات کئی ایک ملکوں میں رائج ہیں، جیسے پولیس کا نظام، جیل خانوں کا نظام، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی کفالت کا نظام۔ آپ کے دور حکومت میں مجوسیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور شاہ فارس کسریٰ کی طاقت دن بدن مٹتی جا رہی تھی۔ جنگ قادسیہ اور جنگ نہاون آپ کے زمانے کی مشہور جنگیں ہیں، جس میں کسریٰ کی طاقت کو مسلمانوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔